بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما فلن تضلوا بعدی ابدا وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پھر بھی ذرا بلندتر صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے آپ کے سامنے حدیث ثقلین یہ کم بیان ہوتی ہے. حدیث ثقلین، ثقلین کے معنی دو ثقل، ثقل کہتے ہیں وزن کو، دو وزن میں برابر کی چیزیں. خدا جانے وہ وزن کتنا ہے جن کے دو برابر وزن ہیں. خوش ہو کے سنیں. بالکل میں آسان پڑھنے، مشکل پڑھ کے بہت پڑھائی مشکل، آسان تھوڑا سا آسان. انی اس کا نام ہے حدیث ثقلین، دو برابر کی وزنی چیزیں. خدا جانے ہے اللہ کتنا وزن ہے ان میں. فرمایا میری کل قدرت و علم اس میں ہی تو صرف ہو گیا. انہی کو منانے میں میرا علم بھی صرف ہوا، میری قدرت بھی صرف ہوئی. انہی کو تو منوانا ہے جن کو میں نے دو وزن قرار دیا ہے. حدیث ہے انی میں، اللہ فرما رہا ہے. اللہ اس میں اللہ نہیں فرما رہا، حضور فرما رہا ہے انی میں مانے وجود. رسول میں کہہ کر اپنی میں منوانا چاہتا. خوش ہو میرا پتر، خوش ہو. کیسے؟ حیدری. چونکہ رسول کیا فرما رہا ہے؟ انی میں تارکن، میں چھوڑنے والا ہوں یا چھوڑے جا رہا ہوں. میرے بھائیوں آپ سیانے ہیں، جب رسول کہے میں چھوڑے جا رہا ہوں، پھر ڈھونڈو پہلی میں کس نے کہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. رسول تو چھوڑے جا رہا ہے. جن کو رسول چھوڑے جا رہا ہے اسی کے لیے خود اللہ نے کہا انی جاعلٌ فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانے والا. اب معلوم ہو گیا ہمیں دو میں مل گئی، ایک اللہ کی میں اور ایک رسول کی میں. اب میں خوش ہو جاؤ، اب خوش ہو جائے. وہ ذات میں اللہ ہے، یہ وجود میں محمد ہے. ہائے ہائے ہائے. اللہ فرما رہا ہے میں. انی مانے میں. خدا جانے وہ میں کیا ہے. اب میں جو کہوں، اسی خالق نے جب میں کہا تو اسی میں کو جس کی تشریح رسول نے فرمائی اسے کہتے ہیں حدیث قدسی. رسول نے ہمیں کہا لوگو اللہ یہ کہہ رہا ہے، اے لوگو
اللہ یہ کہہ رہا ہے تمہیں خبر نہیں، اللہ نے مجھے فرمایا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ خوش نہیں ہوئے؟ ہائے ہائے ہائے، خوش ہو سے، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ میں اپنی پہچان کے لیے میں نے ان 14 کو بنایا ہے، ان 14 کو دیکھتے جاؤ مجھے پہچانتے ان کا ہر قول و فعل و عمل تمہارے سامنے دیکھے یہ جائیں گے، پہچانا اللہ جائے گا، اللہ جائے گا۔ اب اللہ نے تھوڑا خیال رکھا ہے، ذرا علمی کلام مشکل ہوں دے، تھوڑی گفتگو علمی بھی ہونی چاہیے، چنگی گل ہے نا۔ اللہ نے میں کہا ذات میں، رسول نے میں کہا وجود میں، وہ ذات میں اللہ ہے، یہ ذات میں خاتم النبیین ہے۔ ہوئے 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 ان گل نہیں سمجھ آئی ہے دھری، معلوم ہو گیا جب اللہ کی بات کو آگے پہنچانے والے کے لیے بھی اس کو میں کہنا ضروری ہے، تاکہ پتہ چلے اس میں کا بھیجا ہوا میں ہے۔ رسول نے کیا فرمایا؟ انی میں اے وجود، میں سامنے ہے، وہ میں سامنے نہیں۔ خدا جانے کیسا منوانے والا ہے، اللہ سامنے بھی نہیں اور منوا بھی دیا ہے، منوا دیا اللہ نے، ایسے اللہ کو منوا دیا۔ میں تارکن، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تارک معنی چھوڑنا سمجھ دیو، اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، پیچھے میں اپنے چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اپنے بعد میں کچھ تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، 1-2 دن کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے۔ ہائے ہائے ہائے، روڈی فرما رہے یہ جو چھوڑے جا رہے ہیں یہ 1-2 دن نہیں رہیں گے۔ کل میں ادھر بچلی گل کر رہا ہوں، سوچ سمجھ کے ان کو سمجھنا، کہیں تمہارے درمیان میں نہ ختم ہو جائے۔ لوگوں نے امام بنائے ہیں، خبر ہی نہیں ہے اب کہاں ہیں، جن کو اس نے بنائے ہیں آج بھی 12واں موجود ہے یا نہیں؟ آج ہمارا 12واں امام توحید کی بھی ثبوت ہے، قرآن کی بھی ثبوت کے لیے، دین کے ثبوت کے لیے، شریعت کے ثبوت کے لیے آج 12واں ہے یا نہیں؟ آج 12واں امام اللہ نے اپنے غیب ہونے کی دلیل بنا کر اس کا نام غیب رکھ کر غائب کر دیا۔ 12واں غیب ہے یا نہیں؟ ہمارے سامنے نہیں ہے، غیب کر دیا۔ کس کی دلیل بنا کے؟ اپنے غیب ہونے کی۔ لوگوں، میں نے ان میں لوگوں میں غیب کیا، میں تو ہوں ہی غیب الغیوب۔ سبحان اللہ۔ انی تارکن فیکم الثقلین، فیکم، فی مانے میں، فی میں آتی ہے، جلے تسی مشکل سمجھو اس میں چھوڑ دیا گا۔ فی مانے میں، کم مانے تم، معلوم ہوتا ہے کچھ ہیں جنہوں نے تم ہو کے رہنا ہے، ہائے ہائے ہائے، انہوں نے بھی رہنا ہے، جن کے بارے میں انہوں نے بھی رہنا ہے، جن کو اب چھوڑے جا رہا ہے، جن کو چھوڑے جا رہا ہے رسول، وہاں 5 چیزیں ہیں، 5۔ پہلی بات یہ ہے کون چھوڑے جا رہا ہے، اور خوش بھی ہو، ان گل سمجھ آئیے، کون چھوڑے جا رہا ہے؟ 1۔ نمبر 2، کن کو چھوڑے جا رہا ہے؟ 2۔ کوئی ہے رسول جن کو چھوڑے جا رہا ہے۔
तीसरा है किन में छोड़े जा रहे हैं। हाय हाय हाय, और दुनिया को मैं यहीं जल्दी से समझा दूं, जिन में छोड़े जा रहा है उन्हें सहाबा कहते हैं, जिनको छोड़ के जा रहा है उन्हें आले मोहम्मद कहते हैं। क्या हमें समझ नहीं आई? हैदरी सहाबा किराम में छोड़े जा रहे हैं। किनको छोड़े जा रहे हैं? और कौन छोड़ने वाला है? रसूल खुदा। मालूम हो गया, नमूना रसूल खुदा है। ठीक है, वो छोड़े जा रहा है। कुछ हैं जिनको छोड़े जा रहा है, वो कौन है? आले मोहम्मद। किन में छोड़े जा रहा है? सहाबा किराम में, उम्मत में। ये उम्मत कहाँ तक रहेगी? क़यामत तक। यार जब क़यामत तक उम्मत रहेगी, जो छोड़े जा रहे हैं वो नहीं रहेंगे? हाय हाय हाय, खुश हो वो रहेंगे ना, क़यामत तक रहेंगे। क़यामत में आखिरी आएगा तो फिर क़यामत बर्पा होगी। फ़ीकुमुस सकलैन, दो चीज़ें बराबर की छोड़े जा रहा हूँ। किनको, किस मकसद के लिए छोड़े जा रहे हैं? हिदायत के लिए, ताकि ये हादी बन के आके हिदायत करें। हिदायत के दो माने होते मेरे भाई, ज़रा मुश्किलें सुन लो ऐसे। एक होता है अरा, हिदायत में एक होता है अराअतुत तरीक, राह दिखाना। तरीक माने राह। तुसी परेशान होवोगे मैं की करांगा। अराअतुत तरीक एक हिदायत है, राह दिखाना। दूसरी हिदायत है ईसाल इलल मतलूब, मंजिल तक पहुँचाना। हिदायत के दो माने हैं, राह दिखाना, दूसरे माने हैं मंजिल तक पहुँचाना। और गौर ना मेरी गल सुन लो, अल्लाह ने राह दिखाने के लिए कुरान बनाया, मंजिल तक पहुँचाने के लिए 14 बना। हैदरी हैदरी यार, कुरान क्या है? राह दिखाता है, राह। कुरान साथ चलता नहीं, कुरान बैठ के राह बताता है। कुरान बयान करके राह बताता है। कुरान कभी साथ चला आपके? नहीं चला ना। हम सियाने में आगे मिसाल दे दिया। कुरान बैठ के राह बताता है। किसकी? मंजिल की। मंजिल वही बताएगा जिसने पहले मंजिल देखी हो। गौर नहीं फरमा रहे। जिसने मंजिल ही नहीं देखी वो राह क्या बताएगा? हुन गल सुन लो मेरे भाई, अरातु तरीक, राह दिखाना। कुरान है राह दिखाने के लिए, कुरान साथ नहीं जाता। कुरान ने राह बताया, हम यहाँ खड़े हैं, हमने मंजिल तक जाना है। कुरान ने कहा ये राह चली जा रही है, ये रास्ता चला, सारे देख लो खुदा वास्ते एक दफ़ा। कुरान ने राह बताया, ठीक है। अब हम किस पे चलेंगे? राह पर, क्योंकि कुरान ने राह बताया है। हम उसी राह को नहीं छोड़ेंगे, तब मंजिल मिलेगी। अगर छोड़ दिया तो मंजिल नहीं मिलेगी। अब राह बताया, अब जो हम राह बताया यहीं जाओगे, फिर आगे रास्ता मुड़ेगा, फिर आस्ते रास्ता मुड़ेगा, फिर सीधा जाके मंजिल पर पहुँचेगा। अब आप जा रहे हैं, उस राह पे जा रहे हैं। अब आप मुझे फरमाएं, आपकी नज़र किस पर होगी? ना ना दसो ना 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 मेरी गल पहले, राह पर जा रहे हैं, राह पर, सिर्फ राह पर, तो आपकी नज़र राह पर होगी। गौर नहीं फरमा रहे? होगी ना। क्यों होगी राह पर? अगर राह गुम हो गया गुमराह हो जाएंगे।
معلوم ہوا قرآن میں امکان ہے کہ اگر راہ گم ہو گئی، ٹھیک ہے، راہ گم ہوگی تو منزل تو نہیں ملے گی، اب جا رہے ہیں۔ یہ ہے اراۃ الطریق۔ ایک ہے ایصال الی المطلوب، جس نے منزل دیکھی ہے اس نے کہا آؤ میں تمہیں راہ بھی دکھاتا ہوں، منزل تک بھی پہنچاتا ہوں، ہائے 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 ہائے، راہ بھی دکھاتا ہوں، منزل پر بھی پہنچاتا ہوں۔ اب منزل دکھانے والا رہنما آگے ہے، ہم پیچھے ہیں، اب ہماری نظر راہ پہ نہیں ہوگی، رہنما پہ ہوگی۔ غور نہیں فرما رہے، میں آسان کر کے بات کر رہا ہوں۔ ہماری نظر کس پر ہوگی؟ رہنما پر، رہنما پر۔ اکیلی راہ ہو تو راہ پر، اگر رہنما ساتھ ہے تو اس پر ہماری نظر رہنما پہ ہوگی۔ رہنما وہ ڈھونڈو جو منزل کو جانتا ہو، اگر رہنما نہ پہنچ سکا تو منزل گئی۔ اسی تحقیق کا نام دین ہے، پہچان کے انہیں مانو۔ اب جناب 14 وہ ہیں جو راہ بھی دکھاتے ہیں اور منزل تک بھی پہنچاتے ہیں۔ اب رسول کیا فرما رہا ہے؟ ہن گل سن لو، میں ذرا علم کلام بیان کرنا چاہتا ہوں، آسان ہن گل علم کلام سنیے، پریشان ہو گئے۔ انی تارکن، میں چھوڑنے والا ہوں، چھوڑے گا آخری وقت میں آ کے۔ اللہ نے فرمایا انی جاعلن، یہ پہلا وقت ہے، میں ہی بنانے والا ہوں۔ اللہ بنانے والا ہے، رسول چھوڑنے والا ہے۔ اللہ تارکن نہیں کہہ سکتا، رسول جاعلن نہیں کہہ سکتا۔ جاعلن کون کہے گا؟ اللہ۔ بنانے والا کون ہوگا؟ اللہ۔ رسول کیا کہے گا؟ تارکن، میں چھوڑنے والا ہوں۔ اب اسی علم کلام میں جاعلن اور تارکن میں فرق یہ ہے، جس نے جاعلن کہا یعنی اللہ نے، وہ حق کے انتخاب رکھتا ہے، چننے کا حق ہی فقط اللہ کو ہے، بنانے کا حق فقط اللہ کو ہے، صرف اللہ کے پاس۔ بنائے گا کون؟ دین کی راہ دکھانے والا کون بنائے گا؟ اللہ۔ خیال کرائے میرا پتر، خیال کرائے، اللہ، فقط اللہ دکھائے گا۔ نبی کریم حضور پاک جو نبی ہوتا ہے، نبی حق کے انتخاب نہیں رکھتا، نظر انتخاب رکھتا ہے، مشورہ دے سکتا ہے، بنا نہیں سکتا۔ غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا؟ کیا کرے گا؟ مشورہ دے سکتا ہے۔ جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، جناب موسیٰ نے کہا اے اللہ میرا وزیر، میرا بھائی ہارون بنا دے، بنایا نہیں، سفارش کی ہے، بنا دے۔ اس کو کہتے ہیں نظر انتخاب، حق کے انتخاب اللہ کا، اللہ ہی بنا سکتا ہے۔ نبی نظر انتخاب رکھتا ہے، نبی نہیں بنا سکتا۔ تو پھر میں دنیا کو کیوں نہ کہہ دوں میری آواز جائے، جب اپنا جانشین خاتم المرسلین نہیں بنا سکتا تو پھر امتی کو کیا حق ہے بنانے؟ غور نہیں فرما رہے ہیں جناب، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ حیدری خوش ہو میرے، یہ بنانے کا حق ہن کوئی گل تھوڑی سمجھ پائیے، امام بنانے کا حق ہی اللہ کا ہے، منصب دینے کا حق ہی اللہ کا ہے، عہدے دار اللہ بنا کے بھیجتا ہے، کوئی غیر آدمی بنا، نبی رسول خدا نہیں بنا رہے یار۔
ٹھیک ہے، وہ نہیں بنا سکتے تو پھر ہم عام آدمی کیسے بنا سکتے؟ انی تارکن فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا ہیں دو چیزیں؟ کتاب اللہ، ایک ہے اللہ کی کتاب جسے کہتے ہیں قرآن۔ پھر قرآن کون بھیجے گا؟ کون بھیجے؟ اللہ۔ ٹھیک ہے، ہن سیانے ہو میرا پتر، سیانے ہو، اللہ نے بھیجنے کا ذریعہ علم قرآن آئے گا، لفظ قرآن نہیں آئیں گے۔ لفظوں میں رسول اس علم کو خود ڈھال دے گا، جو زبان سے کہتا جائے گا وہی قرآن بنتا جائے گا۔ ہائے 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 ہائے۔ ٹھیک، دیکھیں اسی وجہ سے اللہ نے یہ علم قرآن بھیجنے کا ذریعہ کس کو بنایا؟ جناب جبریل کو نا۔ علم کون لے آیا رسول کے پاس؟ جناب جبریل۔ نازل بہ الروح الامین علی قلبک، میرا حبیب جبریل نازل ہوا امین بن کر تیرے دل پر۔ وہ زبان پہ کچھ نہیں نازل ہوا، رسول کی دل پہ نازل ہوا۔ دل پہ علم نازل ہوتا ہے، لفظ نہیں۔ لفظ ہوتی تو زبان پہ نازل ہوتی۔ ٹھیک ہے، نقوش ہوتے آنکھوں کے سامنے آتے، آنکھوں پہ نازل ہوتے۔ اے نقش یہ نظر آ رہی، یہ نقش کون دیکھ رہی ہے؟ آنکھ۔ اور زبان بولتی ہے۔ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ زبان پر۔ علم قرآن جناب پیغمبر کے دل پہ نازل ہوا، دل پر۔ اللہ نے جبریل کو نازل بہ الروح الامین علی قلبک، جبریل امین بن کر تیرے دل پہ نازل کیا اللہ نے۔ جب جبریل امین ہے، سیانے ہو سی، تو امانت کیا ہے؟ دسو نا۔ جبریل امین ہے، قرآن امانت ہے۔ جبریل امانت لے کر قرآن بطور امانت لے کے نازل ہوا۔ اچھا، امین کسے کہتے ہیں؟ پوری حفاظت کرنے والا، جسے امین۔ اللہ نے جبریل کو امین کہا۔ کب کہا؟ جب قرآن لے کے آیا اسے امین کہا۔ جب امین کہا تو میں جملہ امین کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ امین وہ ہوتا ہے جسے خبر ہی نہ ہو کہ امانت میں ہوتا کیا ہے۔ غور نہیں فرما رہے؟ جبریل کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ امانت میں ہے کیا، وہ تو امین۔ تو پھر مان لو رسول کو جبریل نے نہیں پڑھایا، قرآن بطور امانت آیا ہے۔ یہ نزول برائے تنزیل ہے، برائے تعلیم نہیں۔ ان سے بجاندی بھی تعلیم کے لیے جبریل نہیں آیا، برائے نزول آیا۔ دو چیزیں، ایک ہے کتاب اللہ جس کو قرآن کہتے ہیں، اللہ کی کتاب۔ دو چیزیں برابر وزنی چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب، میرا خیال چسنی بھی آندی، تو گل چنگی لگتی بھی ہے۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک اطرت اہل بیت۔ اے اللہ، اہل بیت کافی تھا، اطرت کیوں لگایا؟ فرمایا میں نے اطرت ایک ایسی لفظ لگا دی ہے کہ کوئی زوجہ رسول آ ہی نہیں سکتی۔ اطرت کی لفظ میں زوجہ نہیں آتی۔ ٹھیک ہو؟ اب دو چیزیں، ایک قرآن اور ایک اطرت اہل بیت۔ اطرت اہل بیت فرمایا ما ان، ہن خیال کرائی، رسول نے فرمایا ما ان تمسکتم بہما، ہما مانے دو،
جب تک تم ان دو سے قرآن اور اطرات اہل بیت سے متمسک رہو گے لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد ہرگز 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 گمراہ ہی نہیں ہوگا۔ میرے خیال سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہمیشہ کی نفی ہوگی، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ آج کو خوشخبری سنا دوں، آپ اسی ولایت پہ ہیں یا نہیں؟ قرآن و اطاعت اہل بیت پر قائم ہیں یا نہیں؟ پھر خوشخبری کیوں نہ سنا دوں؟ جو شخص بھی جس نے قرآن کے ساتھ اطاعت اہل بیت علی تا مہدی تک کو برابر مان لیا، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ خوش ہو میرا پتر، خوش ہو۔ حیدری یا علی، گل ہن سن لو میرا پتر، خوشخبری کی بات بھی سن لی۔ جب وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، آپ لوگوں کا ذکر ہے، یہ سارے جنیں بیٹھے ہو جہاں جہاں یہ ہیں ان کا ذکر ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جب نہیں ہو سکتے تو سند مل گئی آپ لوگوں کو، ولایت علی اور قرآن کو برابر کا ماننے والا گناہگار تو ہو سکتا ہے مگر گمراہ نہیں ہو سکتا۔ خوش ہو پتر، خوش ہو۔ حیدری انہیں خوش ہو، چنگی گل ہے، علی ولی علی حیدری یا علی انی تارکن، انی ایک یہ دیکھیں 70 مرتبہ رسول پاک نے اس حدیث کو دہرایا ہے، 70 مرتبہ، 70 معلوم ہو گیا 70 آنا دلیل ہے، گننے والے نے 70 گنے۔ یہ 70 اللہ کی لغت کی آخری حد ہے، 70 مرتبہ گن کے ان میں فیکم انی مستخلفن فیکم خلیفتین، میں 2 اپنے جانشین چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ کون ہے؟ ایک قرآن اور ایک اطاعت اہل بیت۔ ان گل کر لوں کتنی دفعہ دہرایا رسول نے؟ 70 مرتبہ۔ خیال کرائے میرا پتر، خیال رکھا ہے، 70 مرتبہ دہرایا۔ میرے خیال ایک آیت 70 مرتبہ نہیں آئی، لیکن اس پیغام کو 70 مرتبہ دہرایا گیا۔ کتنا غالب ہے یہ پیغام؟ ایک طریقے پر کسی نے لفظ سنتی لکھا، سنتی کو سمجھتے ہو؟ میرے خیال تو ہی پریشان ہو گئے۔ ایک مرتبہ اللہ جانے ان کے بعد جنہوں نے کہا کہ سنتی کی لفظ آئی ہے، ان کے بعد دلیل نہیں ہے، لیکن انہوں نے سنتی کی لفظ کو ایک مرتبہ کے رسول نے 70 میں سے ایک مرتبہ یہ بھی کہا۔ انہوں نے میرا پتر، انہوں نے ایک مرتبے کو پکڑ لیا، 69 مرتبہ گئے۔ اسی کو ایک مرتبے کو پکڑنے والا ایک شام کا عالم مدینے آئے۔ ہم گل سن لو میرا پتر سے، توجہ ہے نا؟ ایک شخص شام سے مدینے آئے۔ اچھا یہ چھوٹا عالم تو بڑا تھا، اسے ایک بڑا عالم تھا، یہ اس کے پاس شام میں، وہ بھی شام میں رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں، میں مدینے جانا چاہتا ہوں۔ کن کو ملنا ہے؟ حضور کو۔ کہتا ہے نہ جاؤ،
اس نے کہا حضور کو میں نے ملنا ہے، ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہنے وہاں صرف ملنا نہیں، جو بھی جاتا ہے اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس نے کہا، بڑے نے کہا، کہتے اب میں ضرور جاؤں گا۔ یہ شخص چل کر آیا اور شامی آیا، اس کا نام شامی لکھا، نام نہیں لکھا۔ اب ہماری مجبوری ہے، نام جب نہیں لکھا تو ہم شامی کہہ سکتے۔ وہ شامی عالم، اس نے کہا کہ اب میں ضرور جاؤں گا۔ چل کے یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی محمد و آل محمد، میرا امام بیٹھا ہوا ہے، لاکھوں میں امام بیٹھا ہو، سب سے اونچا ممتاز امام نظر آتا ہے۔ یہ امام کی شناخت ہے، امام سب سے بلند۔ اس نے دیکھا صحیح درمیان میں بلند نمایاں نظر آ رہے، آیا صحیح کو سلام کیا، بیٹھ گیا۔ صحیح نے فرمایا کیسے آیا ہے؟ کل سمجھ آنی بھی۔ اسی آنے والے شامی سے کہا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا مولا میں کچھ آپ سے بات چیت کرنے آیا ہوں، یعنی مناظرہ کرنے آیا ہوں، گفتگو کرنے آیا ہوں۔ میری گل سمجھ گئے؟ یہ جب کہا نا تو میرے امام نے فرمایا میرے اس حمران ابن آیون سے بات کر لو۔ اس نے کہا مولا میں آیا ہوں آپ سے بات کرنے، آپ ان کے حوالے کرتے ہیں۔ فرمایا کر کے دیکھ، اگر تو نے اسے شکست دے دی گویا مجھے دے دی۔ بول میں گل کر لو، خدا جانے مولا کتنا مضبوط دین بنا کے گئے ہیں کہ ان کے ماننے والے بھی گویا امام کا سا علم رکھنے لگے۔ ان سے پوچھ لے، جب یہ کہا نا ان سے پوچھ لے۔ وہ حمران ابن آیون جناب کا صحابی ہے، آگے بیٹھا ہوا تھا، ان کی طرف متوجہ ہو۔ حمران نے کہا شامی عالم کون سے علم میں مجھ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے؟ خوش ہو میرا پتر۔ اس نے کہا قرآن سے۔ سرکار نے، اس نے کہا بسم اللہ مجھ سے قرآن سے بات کرو۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھے ہوئے، قرآن سے بات شروع ہو گئی۔ بات ہوتے ہوتے شامی عالم پسپا ہونے لگا، شکست کے قریب ہونے لگا۔ اس نے امام کی جب دیکھ کے فرمایا مولا اب میں قرآن سے بحث نہیں کرتا۔ جب دیکھا کہ میں ہارنے لگا ہوں، میں عربی ادب میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میرے امام نے فرمایا ابان ابن تغلب ان سے بات کرو۔ میرے امام کا صحابی بیٹھا، اس سے بات شروع، علم عربی ادب میں بات شروع ہوئی۔ جب اس نے دیکھا کہ عربی ادب میں میں زیر ہونے لگا ہوں، کہتا ہے مولا میں فقہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا زرارہ ابن آیون یہ بڑا بھائی ہے حمران کا، ان سے بات کرو۔ فقہ میں بات شروع ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ فقہ کے میں بھی میں زیر ہونے لگا ہوں، کہتا ہے میں علم کلام میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شامی نے کہا میں علم کلام میں، میرے امام نے فرمایا مومن طاق ان سے علم کلام میں بات کرو۔ اس کا نام تھا مومن طاق، طائے الف کا طاق بنے۔ جو بھی وہ جواب دیتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے تیر نشانے میں، یہ ایسا تھا مومن طاق۔ مومن طاق سے اس نے گفتگو شروع کر دی۔ جب یہ مومن گل سمجھ آندی بھی ہے، جب یہ مومن طاق سے بھی زیر ہونے لگا، کہتا ہے مولا میں امامت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ خوش ہو میرا پتر، گل آ گئی سب۔ میرے امام نے فرمایا ہشام ابن حکم ابھی یہ بچہ ہے، داڑھی نہیں آئی، بچہ ہے بچہ۔ یہ وہ بچہ ہے جسے چھٹا امام اپنا بیٹا کہتا ہے۔ خدا جانے کیسے لوگ ہیں، ہائے ہائے کیسے لوگ ہیں۔ ہشام ابن حکم ان سے بات کرو۔ اور آگے بیٹھا ہوا تھا، گل سمجھنے پہ اسے جوان لڑکا، ابھی 14 سال کی عمر نہیں ہوئی، داڑھی ابھی آئی نہیں۔ او قبلہ سی آ جاؤ، بسم اللہ، آگے آ جاؤ، آگے آؤ، آؤ سے صحیح کو آنے جو او بسم اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ 14 سال کی عمر نہیں، ابھی داڑھی نہیں آئی۔ جب اس کے کو کہا کہ ان سے، امام نے فرمایا ان سے بات کرو۔
وہ شامی بوڑھا تھا، بزرگ تھا، کہتا ہے مولا میری عزت رکھیں، یہ بالکل بچہ ہے. ہائے 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 ہائے. میں سوال نہیں کرنا چاہتا، بچے سے کہو مجھ پہ سوال کرے. غور نہیں فرمایا. ہن خوش ہو میں جملہ کہوں. جب اس نے مناظرہ کرنے والے آنے والے عالم نے، بزرگ نے کہا یہ بچہ مجھ پہ سوال کرے، میرے امام نے فرمایا ہشام ابن حکام میرے ہوتے ہوئے میری امامت کو ثابت کرو. نہیں خوش ہوئے. حیدری میرے ہوتے ہوئے. ایسے لوگ ہیں یہ بچے جن کے امام نے ایسے ٹرین کر دیا. یہ جب کہا تو ہشام نے، چھوٹے بچے نے اسی عالم سے کہا پہلا سوال. ماشاءاللہ ان توجہ پوری ہو گئی، شکر ہے. ہشام نے کہا شامی اللہ انسان کی عقلوں سے زیادہ واقف ہے یا خود انسان اپنی عقلوں سے واقف ہے؟ گل سمجھ آئیے، یہ علم ہے امامت کا. انسان اپنی عقلوں کا زیادہ واقف ہے یا اللہ واقف ہے؟ اس نے کہا اللہ واقف ہے. ٹھیک. اللہ کے بعد کون واقف ہے؟ کون؟ اس نے کہا اللہ نے رسول بھیجے ہیں. رسول کا خاتم المرسلین کے بعد کون واقف ہے؟ اور نہیں پڑھا ان گل سمجھے نہیں پیو. اس نے کہا سنت، سنتی. رسول نے فرمایا میری سنت. جب کہا نا سنت، سمجھ گئے پیو. اس لڑکے نے، ہشام نے کہا سنت بھی ہدایت کرتی ہے. ہاں اس نے کہا کرتی ہے. فرمایا جب شام میں تیرے پاس سنت موجود تھی تو ہدایت کیوں نہیں کیا، کیوں آیا ہے؟ ہائے ہائے. اس نے کہا میں تو ہار گیا، شام میں بھی تو سنت ہے نا. ہے وہاں سے میں پھر ان کے پاس آیا ہوں، تو ہدایت کرتی تو میں کیوں آتا؟ اس نے کہا مولا میں ہار گیا. اس نے اپنا سامان اٹھایا، ہار گیا. شامی نے، میرے امام نے فرمایا شامی بیٹھ جا، بچے نے تجھ پہ سوال کیے ہیں، تو نے نتیجہ دیکھ لیا، اب تو اسی بچے پہ سوال کر، ہو سکتا ہے ایسے بہتر جواب دے. ہائے 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 ہائے. اب شامی نے ہشام پہ سوال کیا، وہی سوال کیا جو ہشام نے کیا تھا کہ اللہ انسانوں کی عقلوں سے زیادہ واقف ہے. شامی نے کہا ہشام اللہ انسان کی عقلوں سے زیادہ واقف ہے یا خود انسان؟ جناب ہشام نے کہا خود انسان نہیں، اللہ زیادہ واقف ہے. اللہ نے ہدایت کے لیے، چونکہ عقل خطا کر سکتی ہے، ان کی ہدایت کے لیے کن کو مقرر کیا؟ فرمایا نبیوں کو. نبی کے بعد کن کو مقرر کیا؟ فرمایا رسول کی بات کروں یا آج کی بات کروں؟ اس نے کہا دونوں کرو. فرمایا پہلے رسول تک ہدایت رہی، آج یہ میرا 6واں امام بیٹھا ہو، یہ اللہ کی طرف سے یہ ہادی مقرر ہے. جب اس نے کہا یہ میرا 6واں امام بیٹھا ہے، رسول کے علم کا وارث ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا مجھے تو معلوم نہیں، آپ نے تجربہ کیا ہے، میں نے تو نہیں کیا. کہنے لگا، ہشام نے کہا تم یوں کر، کچھ سوال بنا اور ان کے جواب بھی خود بنا، کہ اگر میں یہی سوال رسول کے پاس کروں اور وہ مجھے یہی جواب دے، وہی سوال اس بچے سے کر، اگر یہ وہی جواب دے تو پھر وہی ہوا نا. اس نے کہا ٹھیک کہا تم نے. اس نے کہا کہ میں شام سے یہاں تک آیا ہوں، شام سے یہاں تک
یہ جو کچھ میں نے درمیان میں کیا ہے، جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ مجھے بتا دیں کہ وہ ہے کیا۔ میرے امام یہ کہ اس نے جب یہ کہا تو اب میرے امام نے فرمایا فلاں دن اپنے گھر کے فلاں کونے میں تو نے مدینے آنے کا ارادہ کیا۔ جو ارادوں کی جگہ بھی جانے اسے امام کہتے ہیں۔ پھر تیرے اس ارادے میں اور بھی لوگ شریک ہو گئے۔ پہلے تیرا ارادہ صرف ہدایت پہنچانے کا تھا، اب تو اپنے آپ کو فخر کرنے لگا کہ کچھ میری بات بن جائے۔ اس نیت سے آیا اور چل کر راستے میں یہ کرتا ہوا آیا، کہتا ہے صدقتا صدقتا صدقتا۔ یہ کہہ کے امام نے فرمایا فلاں منزل پر پہنچ کر ہم نے تیرے اوپر نیند غالب کر دی۔ اس خواب میں تمہیں امام فرماتے میرے بارے میں میرا نام لے کر بھی اور عہدہ بتا کر بھی تمہیں ہدایت کی گئی، نام بھی عہدہ بھی۔ فرمایا یہ بات ایسے ہے یا نہیں؟ جب نام اور عہدے کا نام آیا نا، یہ کہہ کے امام نے فرمایا اب حجت تمام ہو گئی خواب کی۔ خواب میں میرا نام بھی بتایا، عہدہ بھی بتایا، اب اگر تو نے نہ مانا دین سے خارج ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کے کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں تو حجت خدا فی الحال۔ ٹھیک ہوگی؟ ما ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا، لن تضلوا بعدی ابدا، ابدا ہمیشہ ہمیش، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے پروگرام کا نہیں پتا، تھوڑا سا اور وقت تاکہ ایک بات ذرا مکمل ہو جائے۔ یہ ہیں تو عشرے کے موضوع، لیکن ایک ہی مجلس ہے، اس میں تو 1 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ تو بیان ہونا چاہیے۔ ما ان تمسکتم بہما فلن تضلوا بعدی ابدا، انہما مانے یقیناً یہ دونوں کون؟ قرآن اور اطرت اہل بیت۔ یہ قرآن خیال کرائے پتر، خیال رکھا ہے اسے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ لکھا گیا بابو، کیا کیا لکھا گیا۔ انہما یہ دونوں، لن یفترقا، یہ لام نون اے بڑی تاکید نفی، ہرگز 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 یہ جدا نہیں ہوں گے، کبھی بھی جدا دونوں نہیں ہوں گے، کبھی بھی الگ نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ حتیٰ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، حتیٰ یاردا الف آیا تثنیہ کا، یہ دونوں وارد ہوں گے علی الحوض، یہ دونوں قرآن اور اطرات اہل بیت دونوں مل کر اکٹھے مجھے حوض کوثر پر ملیں گے۔ کہاں ملیں گے؟ حوض کوثر۔ حوض کوثر پھر مومنین کے لیے حوض کوثر پلا دیا جائے گا۔ اسی حوض کوثر پی کر سامنے جنت کا باب ہوگا، آپ کو اس ولایت علی کے صدقے میں دروازے کھول دیے جائیں گے۔ علی فرمائیں گے ھذا لکا، یہ جنت تیرے لیے ہے۔ جو دوسرے ہوں گے ان کو کچھ نہیں فرمائیں گے، جو اپنے ہوں گے انہیں اشارہ کر کے کہیں گے تیرے لیے یہ ہے چلا جا، تیرے لیے یہ ہے چلا جا، تیرے لیے یہ ہے چلا جا۔ سارے
اس اشاروں میں جنت میں چلے جائیں گے، جو باقی رہ جائیں گے پریشان ہوں گے، مولا ہمیں کیوں روکا ہے؟ فرمایا تم سے ہم نے ایک سوال کرنا ہے۔ اور تم سے ایک سوال کرنا ہے، سوال۔ اب سوال کیا ہوگا؟ ان سوال خیال گائی ہے، تیار کر کے مان کے جائیں۔ سوال کر رہا ہے، سوال کیا ہوگا؟ سوال ہوگا ان ولایت علی ابن ابی طالب، وہ جناب علی تا مہدی علیہ السلام کی ولایت کا سوال ہوگا۔ ان 14 کو مانا ہے یا نہیں؟ ان کے بارے میں سوال ہے۔ ایک شخص ہے یہاں، اور اس کا راوی ہے ہشام بن حکم، وہ جو جوان لڑکا ہے، یہ ہر وقت امام کے ساتھ رہتا۔ یہ کہتا ہے میں امام کے پاس بیٹھا۔ ایک اہل جبل، پہاڑی آدمی، پہاڑ کا آدمی، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، جبل اس کو کہتے ہیں کہ جو ذرا سخت پتھر کو جبل کہتے ہیں کہ وہ امام کے پاس آیا۔ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کل سب جانی بھی ہے میرا بابا، 10,000 دینار دیے۔ خیال رکھا ہے اسے، دے کر کہتا ہے مولا یہ 10,000 دینار لے لے، جنت میں میرے لیے کوئی مکان خرید کے دے دے۔ میرے خیال چنگی نہیں لگی گل، ہائے 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 ہائے۔ اس نے 10,000 دیے کہ جنت میں میرے لیے کوئی مکان خرید کر دے دے۔ دے کے یہ مکہ چلا گیا، آج بھی مکے کا تھا، چلا گیا۔ سرکار نے جب وہ کچھ دنوں کے بعد واپس مدینے آیا تو سرکار نے اپنا مہمان ٹھہرایا اسے۔ رات کو جب اس نے کہا مولا میں وہ پیسے دے کے گیا تھا، سرکار نے فرمایا وہ میں نے مکان تیرے لیے خرید کر لیا۔ خوش ہو میرا پتر ہے۔ پھر ایسا امام مانو کہ ابھی قیامت کا دن آیا نہیں، خرید و فروخت تو پہلے شروع ہوگی۔ میں کہوں گا مولا تو امام ہے، یہاں بہلول بھی بیچ رہا تھا جنت۔ سمجھ آئیے؟ صحیح نے فرمایا وہ میں نے تیرے لیے مکان خرید لیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا اذان ہو جاتی، ٹھیک ہے، خرید لیا۔ سرکار نے اسے فرمایا میں نے رجسٹری بھی کرا لی ہے، دستاویز بھی، دستاویز تسی رجسٹری سے بندے پٹواری بورا لائے گا بھائی یار، تسی وہ سمجھتے تو خیال کرائے، دستاویز بھی لکھوا لیے۔ سرکار نے اسے دیا، فرمایا دیکھ تیرے یہ دستخط تیرا مکان ہے، اس کا حدود اربا بھی لکھا ہوا ہے، دستاویز میں ہوتا ہے نا اس میں کون سا پلاٹ ہے، مکان ہے یا نہیں۔ یہ گل پٹواری دی نہیں، مالک جنتوں والوں کی ہے۔ اب جو اس نے دیکھا خوش ہو گیا کہ اس کی ایک حد، مکان کی ایک حد رسول پاک کے گھر سے ملتی ہے۔ ایک حد مانے دیوار، ایک دیوار رسول خدا کے گھر سے ملتی ہے، ایک دیوار جناب علی کے گھر سے ملتی ہے، ایک دیوار سرکار حسن کے گھر سے ملتی ہے، ایک دیوار جناب امام حسین کے گھر سے ملتی۔ بہت خوش ہو گیا، دستاویز لے لیا، لے کے جب گھر گیا نا، گھر پہنچا، بیمار ہو گیا۔ ہن گھر سمجھ آئیے، بیمار پہلے نہیں ہوا، بیمار ہو گیا۔ جو ہی بیماری بس 2-3 دن میں ایسا بیمار ہوا، سارے گھر والوں کو بلا کے کہا جب میں مر جاؤں یہ دستاویز میرے کفن میں رکھنی ہے۔ خوش نہیں ہوئے، خوش نہیں ہوئے، دستاویز میرے کفن میں رکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہ دستاویز، فوت ہو گیا، کفن میں رکھ کے اسے جس جگہ پہ اس نے کہا تھا وہاں دفن کر دیا۔ تیسرے دن خوش ہو گئے، جب گئے نا، جاتے ہیں نا، ایک روایت تیسرا دن ایک دفن کا 2 بعد میں۔ اب جو گیا نے وہاں کیا دیکھا، قبر کے اوپر ایک کاغذ رکھا ہوا ہے
جس پر اس کے دستخط ہیں وہ مرنے والے کے، اس نے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، پھر بے خبر دنیا، پھر ایسے اماموں کو مانو جو اس دنیا میں آ کے جنت پہلے دے دیں۔ بس میرا خیال ہے میں زیادہ وقت نہ لوں۔ حیدری حلب سے لے کر حمص تک، اگر آپ بائی روڈ گئے، میں کئی دفعہ بائی روڈ گیا، کوفے سے آگے حلب آتا ہے، حلب سے لے کر حمص تک 465 میل ہے۔ حمص چھاونی تھی، اس حمص میں گیا ہوں، اب وہ شہر ہو گیا۔ 465 میل میں اونٹوں پہ بیٹھ کر، جملہ کہوں میں صاحب کا، جناب سکینہ پانی مانگتی رہی۔ میرے خیال ہے اگر آپ رونا چاہتے تو میں نے بہت بڑی مصائب کی لفظ کہہ دی۔ سیدہ آنسو قبول فرمائے، 4 سال کی بچی کہاں؟ اللہ اکبر، خدا جانے کتنی پیاسی ہے یہ بچی۔ پھوپھی اماں انا عطشان، میں بہت پیاسی۔ پاک بی بی گلے لگا کے فرماتی سکینہ پانی نہیں ہے، ہوتا تو میں دے دیتی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جو ابھی حلب سے ہی اتنا پیاسی ہے تو 465 میل اونٹوں کی رفتار میں ساری راہ بچی کہتی رہی ہے انا عطشان، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ پہنچ گئے حمص، محمص جا کر انہوں نے اتار دیا، سواریوں کو اتار کر جتنے ان کی سواریاں تھیں، اونٹوں گھوڑوں کو انہوں نے شامیانوں کے نیچے باندھا اور آل رسول کو دھوپ میں بٹھا دیا۔ اللہ اکبر، دھوپ میں بٹھا دیا گیا۔ یہ میں حمص کی بات کر رہا ہوں۔ اجرکم اللہ، سیدہ سے قبول فرمائے۔ شمر نے غضب یہ کیا کہ پانی کے مشکیزیں لے کر جانوروں کو پانی پلا رہا ہے، آدمیوں کو پانی پلا رہا ہے۔ جب پاک سکینہ نے دیکھا نا کہ یہ پانی پلا رہا ہے، پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں، تھوڑا سا پانی مجھے ان سے میں مانگ لوں۔ بابا نے بھی حجت تمام کے لیے مانگا تھا۔ میری بی بی نے جواب میں کہا سکینہ تو مانگ لے مگر یہ دے گا نہیں۔ ہائے 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 یا اللہ، یہ شقی القلب ہے، دے گا نہیں۔ اب جناب سکینہ پاک گئیں، جا کے شمر سے کہا شمر میں بہت پیاسی ہوں، یہ باب مصائب ہے، بہت پیاسی ہوں، ایک گھونٹ پانی کا دے دے۔ بی بی نے یہ گھونٹ کے بعد یہ جملہ کہا شمر پہلے پانی پلا لیں اگر بچ جائے۔ ہائے 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 ہائے، کتنی بے کسی ہے، بچ جائے تو ایک گھونٹ پانی کا مجھے دے دے۔ اس نے پانی نہیں دیا۔ پاک سکینہ واپس آئی، کل کو پانی پلا کے جب یہ لے کے واپس آیا نا، بیویوں کے آگے سے گزرا، یہاں علماء طب نے لکھا ہے، طب نے، اگر دور سے مشکیزہ آپ کو خشک لگے، اگر کوئی کہہ دے نہیں اس میں پانی ہے، سمجھ لینا وہ بہت پیاسا ہے۔ جو ہی مشکیزہ آیا نا، پاک سکینہ نے اٹھنے کا پھوپھی اماں مشکیزہ میں پانی ہے، اجازت دو میں جا کے مانگ لوں۔ پاک سکینہ گئی، شمر میں نے پہلے بھی مانگا ہے، پانی بھی بچ گیا ہے، تھوڑا سا پانی دے دے۔ اس نے مشکیزے کا دہانہ کھولا، پاک سکینہ نے کاسا آگے کیا، اس ملعون نے سارا پانی زمین پہ گرا دیا۔ ہائے 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 ہائے، پاک سکینہ نے اسی پانی پر اپنے آپ کو گرا کے کہا چچا عباس مجھے اب بھی پانی نہیں ملا۔ خدا جانے کب پانی آیا اور جناب سکینہ سیراب ہوئی۔ اگر ماتم کرنا
اب میرا بیٹا ہے یہ عمران میاں مجھ سے جناب قمی صاحب کے بیٹے ہیں، میرا بھی بیٹا ہے، یہ اب آپ کو ہر لحاظ سے مسائل بھی سنائیں گے اور فضائل بھی سنائیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔